کیا خوب سجے ہیں ارض و سما، معراج کی شب سبحان اللہ، ہر دل کی صدا ہے صلی علی، معراج کی شب سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کو سرور مدنی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بزم نور میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل 15واں سپارہ، اس کے آغاز میں قرآن پاک کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک لے کر گیا۔ یہ وہ رات ہے جسے ہم شب معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ یہاں بھی 26 اور 27 رجب کی درمیانی شب ہے، اور ہم نے اپنے بزم نور کے اس پروگرام کو خصوصی طور پہ شب معراج کے حوالے سے موسوم کیا ہے، اور آج ہم نے اس سلسلے میں ایک محفل کا باقاعدہ انعقاد کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح مشہور مفتی محترم و مکرم جناب مفتی ظہور احمد قادری صاحب تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ ثنا خانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحاج شفیق احمد اور ایک اور ثنا خان نوجوان ابھرتے ہوئے ثنا خان محمد کامران نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں محفل کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرنے کے لیے الحاج شفیق احمد سے ملتمس ہوں کہ حمد باری تعالیٰ سے محفل کا آغاز کریں۔ بہت شکریہ سرور بھائی، آپ نے ہمارے سرور مدنی صاحب نے آج اس محفل بزم نور کا انعقاد کیا ہے، اور وہ بھی خصوصی طور پہ شب معراج کے حوالے سے۔ تو آج بڑا دل خوش ہوا ہے، اور میں آپ کو اور پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے حمد باری تعالیٰ پیش کرتا ہوں۔ تیری شان امن والا ہو، تیری شان امن والا ہو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میرے روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ۔ تجھے بے نیازی کا واسطہ یہ قبول ہو میری التجا،
تجھے بے نیازی کا واسطہ یہ قبول ہو میری التجا کہ برائے احمد مجتبی ہو معاف میری ہر خطا، ہو معاف میری ہر خطا، سر حشر رہ جائے آبرو، سر حشر رہ جائے آبرو، اللہ جل جلالہ جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اور آپ بھی میرے ساتھ شامل رہیے، اللہ جل جلالہ، اللہ 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 میرے اللہ 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 اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ثنا خان محمد کامران نقشبندی موجود ہیں، تو میں ان سے التماس کروں گا کہ شب معراج کے حوالے سے کلام پیش کریں۔ کیا خوب سجے ہیں ارض و سما، معراج کی شب سبحان اللہ، ہر دل کی صدا ہے صلی علی، معراج کی شب سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، معراج کی شب سبحان اللہ، سرکار کو مسجد اقصی میں نبیوں کے جھرمٹ میں رب نے سرکار کو مسجد اقصی میں نبیوں کے جھرمٹ میں رب نے پہنایا تاج امامت کا، معراج کی شب سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، معراج کی شب سبحان اللہ، سدرا ہے میری حد آقا پر
آپ کی حد ہے حد سے براست راہ میری حد آقا پر آپ کی حد ہے حد سے برا جبریل نے سر کو جھکا کے کہا معراج کی شب سبحان اللہ جبریل نے سر کو جھکا کے کہا معراج کی شب سبحان اللہ ہر دل کی صدا اے صلی علی معراج کی شب سبحان اللہ 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 ماشاء اللہ کامران نقشبندی اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں الحاج شفیق احمد سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدتیں پیش کریں. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نوری محفل پہ چادر تنی نور کے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے. اور کیا شعر ہے کہ ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے. اور مانگ لو چشم تر مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. وقت لائے خدا سب مدینے چلے وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے
نعمتوں کے خزینے چلے اور سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے۔ میری سائن دعا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شفیق صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے نعت رسول مقبول پیش کی۔ اور اب میں بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تعریف کیا کروں میں شہ دو جہان کی، تعریف کیا کروں میں شہ دو جہان کی، توصیف جب حضور کی رب نے بیان کی، توصیف جب حضور کی رب نے بیان کی، کیا ہے مقام دیکھ لیا جب مدینے کا، کیا ہے مقام دیکھ لیا جب مدینے کا، خواہش زمین بننے کی ہے آسمان کی، خواہش زمین بننے کی ہے آسمان کی، پل بھر میں ہو کے آ گئے وہ لامکان سے، پل بھر میں ہو کے آ گئے وہ لامکان سے، حالت بتا رہی تھی یہ ان کے مکان کی، حالت بتا رہی تھی یہ ان کے مکان کی، روزے پہ حاضری تو یقیناً ہوئی مگر روزے پہ حاضری تو یقیناً ہوئی مگر آنکھیں کھلی تھی اور تھی حالت گمان کی، آنکھیں کھلی تھی اور
سرور کا نام بھی کرو، شامل وہ حکم دے، فہرست جب بناؤ میرے عاشقان کی، فہرست جب بناؤ میرے عاشقان کی۔ پل بھر میں ہو کے آ گئے وہ لامکان سے، حالت بتا رہی تھی یہ ان کے مکان کی۔ دنیاوی طور پہ تو ایک پل کا واقعہ ہے، لیکن اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ اور اس کے حبیب کو ہی معلوم ہے کہ جب میرے آقا معراج سے واپس آئے تو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بہہ رہا تھا، بستر مبارک گرم تھا۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے، معراج کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں، اور ان مقدس شبوں میں ہمیں مجھ جیسا گناہ گار اور جتنے ہمارے لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح ان راتوں کو اپنی عبادتوں میں اور کس طرح سے حضور کی شان میں اور کس طرح اللہ کی شان میں ہم عبادت کریں، اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ طیبین الطاہرین۔ جناب سرور مدنی صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آج کی مقدس رات میں آپ نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے۔ رب کریم ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ یہ وہ عظیم الشان رات ہے کہ جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، اور یہ یاد رہے معراج کا جو معجزہ ہے وہ بہت سارے معجزوں پہ مشتمل ہے۔ قرآن مجید نے اسے یوں بیان فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے مختصر سے حصے میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی، اور اس کے ارد گرد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتیں برکتیں رکھی ہیں وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائیں، اور بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کو بیان فرمایا ہے کہ یہ رات کا مختصر سا حصہ تھا کہ جس میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر فرمائی اور یہاں تک کہ لامکاں پہنچے، اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کا شرف حاصل کیا، اور دوبارہ آپ مکہ المکرمہ تشریف لائے۔ اور یہ وہ عظیم الشان رات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی، اور یہ مقام، یہ شرف، یہ عزت، یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ نے دنیا میں جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس رات تشریف لے آئے ہیں تو پھر یہ معاملہ ہوا کہ کفار نے اس بات کی تصدیق حضرت ابوبکر صدیق سے کرنا چاہی، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہوا ہے، رات کے مختصر سے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میں نہ صرف آسمانوں پہ گیا، رب سے مل کر آیا ہوں، تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر اسی بنا پر آپ کو صدیق اکبر بھی کہا جاتا ہے۔
اور ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معراج جسمانی ہوئی ہے، یہ خواب کا معاملہ نہ تھا، وگرنہ خواب تو کوئی بھی کسی بھی قسم کے دیکھ لیتا ہے۔ کفار کا یہ شور شرابہ اور حضرت ابوبکر صدیق سے اس بات کی تصدیق چاہنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حبیب نے جاگتے ہوئے اور جسمانی کیفیت کے ساتھ یہ منازل آپ نے طے کی ہیں۔ سفر معراج بہت ہی طویل موضوع ہے، میں مختصر سے وقت میں اسے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس رات حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم لے کر نازل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا مژدہ سنایا۔ تو پھر یہاں سے معراج کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنتی براق کا انتظام کیا جاتا ہے۔ براق وہ سواری ہے کہ جس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہیں اس کے قدم پڑتے تھے، حد نگاہ اس کی رفتار کا یہ عالم تھا۔ حضور اس پہ تشریف فرما ہوئے اور سفر کا آغاز ہوا، یہاں تک کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور پھر وہاں پر آپ نے تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی اور امام الانبیاء کا لقب حاصل فرمایا۔ تمام انبیاء کرام آپ کے نمازی ہیں اور آپ امام بن کر سب کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ پھر وہاں سے آپ آسمانوں کی سیر پہ تشریف لے گئے، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، پھر یہاں تک کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچ گئے۔ یہ وہ مقام ہے کہ یہاں سے آگے لامکاں کا سلسلہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہاں رک گئے اور پھر آپ نے یہاں وہ مشہور جملے ادا کیے ہیں کہ حضور یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہاں سے بال برابر بھی میں آگے چلا گیا تو میرے بال، میرے پر، یہ سب جل جائیں گے۔ پھر ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کر رہے ہیں کہ حضور یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، تو پھر حضرت جبریل نے حضور کو منع کیوں نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ہم نورانی مخلوق ہیں اور تمام نورانی مخلوق کا میں سردار ہوں، یہاں سے آگے میرے لیے بڑھنا یہ محال ہے، اور یہاں جہاں آپ تشریف لائے ہیں یہاں کوئی انسان آ نہیں سکتا، آپ تشریف لائیں، اور جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں یہاں کوئی نورانی مخلوق بھی نہیں آ سکتی، اور یہاں سے آگے بڑھنا میرے لیے بھی ناممکن ہے، لیکن آپ حضور کو منع نہیں فرماتے۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، کیوں؟ میں آپ جیسا نہیں، سبحان اللہ، اور آپ کو روکوں گا نہیں، آپ مجھ جیسے نہیں۔ یعنی حضرت جبریل کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کا مقام بہت بلند ہے، نہ ہم رسول جیسے ہیں نہ رسول ہم جیسے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت جبریل کھڑے حضور کو ملاحظہ فرما رہے تھے، اور یہ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ یہ وہ مقام ہے کہ نورانی مخلوق یہاں سے آگے نہیں جا سکتی، یہاں سے آگے مصطفیٰ کریم کا مقام شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان اس کیفیت کو یوں بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو، طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو، سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم ورا ہو۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ تشریف لے جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل فرماتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ تشریف لے گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی قربتوں میں، یہ سب مقام اپنی جگہ، لیکن حضور اب لامکاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ لامکاں وہ جگہ ہے کہ جو شش جہت سے ورا، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دائیں گئے، بائیں گئے، آگے گئے، پیچھے گئے، اوپر گئے، نیچے گئے۔ اب حضور وہاں گئے جہاں دائیں بائیں اوپر نیچے سمتوں کا بھی کوئی معاملہ نہیں۔ اب رب جانے، رب کا حبیب جانے کہ یہ کیا مقام ہے، یہ کیا مرتبے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے آگے بڑھنے لگے تو حضرت جبریل سے آپ نے پوچھا، جبریل تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔
تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ حضرت جبریل یہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ بروز قیامت جب آپ کے غلام پل صراط پار کریں میں جبریل ان کے لیے اپنا پر بچھانا چاہتا ہوں، یہ رب کی بارگاہ میں میری ایک درخواست۔ چنانچہ یہ درخواست رب کی بارگاہ میں پیش ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان سرور مدنی صاحب یہاں پہ بہت پیاری بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حشر کا معاملہ ہوگا اور ہم میدان حشر میں ہوں گے، پل صراط کے پاس پہنچیں گے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح کہیں گے اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں۔ آپ آئیے اے حضرت جبریل اپنا وعدہ نبھائیے اور اپنے پروں کو بچھائیے تاکہ غلامان مصطفیٰ اس سے چلے جائیں۔ لیکن یہاں آپ تڑپ اٹھیں کہ کہاں ہم اور کہاں حضرت جبریل علیہ السلام کی نورانی پر۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ تم ہی سے مانگا ہے تم ہی دو گے، یا رسول اللہ ہمارا تعلق آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی مدد۔ تو آپ نے کیا بہترین نکتہ ارشاد فرمایا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو۔ بہرحال حضور تشریف لے گئے لامکاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربتوں میں تشریف لے گئے۔ رب کریم قرآن مجید میں اس ملاقات کو یوں بیان فرماتا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ وہ جلوے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، رب نے جو چاہا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمائی۔ پھر ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا تو وہ کیفیت کیسی ہوگی، وہ منظر کیسا ہوگا؟ کیوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنی ہوئی چیز سورج کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ نہیں پاتے، ہماری نظر رکتی نہیں، تو اسے بنانے والا کیسا ہوگا؟ تو اس کیفیت کو خود رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، یعنی اس کا جو سادہ ترجمہ یہ ہے کہ نہ آنکھیں چوندیا گئیں اور نہ ہی آنکھیں ٹیڑھی ہوئیں، یعنی مسلسل میرا محبوب مجھے دیکھتا رہا۔ کتنی دیر دیکھتا رہا؟ یعنی خوشگوار انداز میں، محبوبانہ انداز میں میرا محبوب مجھے دیکھتا رہا۔ سرور مدنی صاحب یہاں میں آپ کی دلچسپی کے لیے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قول آپ کو یاد ہے جو قرآن مجید میں ہے کہ آپ نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا رب ارنی انظر الیک، یا رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں پہاڑ پہ تجلی ڈالوں گا، آپ اسے دیکھ لیجئے گا، پہاڑ اگر برداشت کر پایا تو آپ مجھے دیکھ پائیں گے ورنہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی ڈالی اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور قرآن فرماتا ہے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ یعنی کچھ تو دیکھا ہوگا کہ بے ہوش ہو گئے، کچھ تو دیکھا جو بے ہوش ہو گئے۔ کیا دیکھا؟ اس کچھ کا اثر کیا ہوا؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب التذکرہ میں فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس تجلی کو دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کا عالم یہ تھا، آپ رات کے اندھیرے میں سیاہ چیونٹی کو 10 فرسخ کے فاصلے سے دیکھ لیتے تھے۔ 10 فرسخ 30 میل، 30 میل یعنی 48 کلومیٹر۔ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کا عالم یہ ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں سیاہ چیونٹی کو 48 کلومیٹر دور کے فاصلے پہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ نگاہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ پھر یہاں پہ ایک شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ مٹا پائے گی ہمیں دنیا ایسی مضبوط در پناہ میں ہیں ہم، نہ مٹا پائے گی ہمیں دنیا ایسی مضبوط در پناہ ہمیں ہیں ہم،
وہ ہماری نگاہ میں نہ صحیح، ہم تو مصطفیٰ کی نگاہوں میں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کا عالم کیا ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جانے آپ کو کیا دیا، آپ نے نہ جانے کیا لیا، یہ رب جانے اور رب کا حبیب جانے۔ ایک تحفہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازوں کا عطا ہوا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں دیگر تمام احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ نازل فرمائے۔ حج کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو زمین پہ نازل فرمایا، روزوں کا حکم نازل فرمایا تو زمین پہ نازل فرمایا۔ نماز وہ مقدس اور بہترین عبادت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا تو اپنے حبیب کو اپنے جلووں میں بلایا اور وہاں پہ یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو رات کے مختصر سے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور یہ معراج کی جو رات ہے انتہائی بابرکت رات ہے۔ اس رات دعائیں کی جائیں اور استغفار کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمتوں کی دعائیں مانگی جائیں، یقیناً وہ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ جہاں تک کل کا تعلق ہے اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج یعنی رجب کی 27ویں رات کو کوئی عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رب کریم معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری حاضری منظور و مقبول فرمائے۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مفتی ظہور احمد قادری صاحب ہمارے قلوب کو گرما رہے تھے، اور اب ان کے مختصر خطاب کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ پھر شروع کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ محمد کامران نقشبندی موجود ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ الکتاب تیرا، تو سب حسینوں میں سب سے اول، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب حسینوں میں سب سے اول، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ الکتاب تیرا، خدا کی غیر
ہزار پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70 ہزار پردے جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا ہے تو بھی صائم عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے ہے تو بھی صائم عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت سنتا وہی رکھیں گے حجاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سبحان اللہ ماشاءاللہ محمد کامران نقشبندی ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے. اب ان کے بعد پھر ایک بار الحاج شفیق احمد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں. میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں محمد کی چاکھٹ نظر آ رہی ہے اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے میں سجدہ کروں یا فقیری
فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ، ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد، زمانے کی جھولی بھری جا رہی ہے، ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد، زمانے کی جھولی بھری جا رہی ہے، میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے۔ جی ماشاءاللہ، شفیق احمد صاحب ہمیشہ بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کلام پیش کیا۔ اب ان کے بعد پھر ہدیہ نعت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا کیا میں نے پایا ہے، عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا کیا میں نے پایا ہے، ان کا ثنا خواں ان کا بھکاری یہ ادنا کہلایا ہے، ان کا ثنا خواں ان کا بھکاری یہ ادنا کہلایا ہے، ان کا کرم ہے ان کی عطا ہے، ادنا والا شاہ و گدا، ان کا کرم ہے ان کی عطا ہے، ادنا والا شاہ و گدا، جو پہنچا دربار نبی میں جھولیاں بھر کر لایا ہے، جو پہنچا دربار نبی میں جھولیاں بھر کر لایا ہے، ذکر نبی اور عشق نبی میں فرق ہے کیا میں بتلاؤں، ذکر نبی اور عشق نبی میں فرق ہے کیا میں بتلاؤں، ذکر سے پائے دین اور دنیا، عشق سے ان کو پایا ہے، ذکر سے پائے دین اور دنیا، عشق سے ان کو پایا ہے، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے جو بھی آیا ہے، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے جو بھی آیا ہے، روح میں رونق سانس میں خوشبو نور نظر میں لایا ہے، روح میں رونق سانس میں خوشبو نور نظر میں لایا ہے، اور نعتیں پڑھنے والے کا جو منصب ہے انمول، اگر
نعتیں پڑھنے والے کا جو منصب ہے انمول، اگر سامع کا کیا رتبہ ہو جب آقا نے اپنایا ہے، سامع کا کیا رتبہ ہو جب آقا نے اپنایا ہے۔ روز جزا یہ بولے ملائک، اس کی پرسش کون کرے، روز جزا یہ بولے ملائک، اس کی پرسش کون کرے، یہ تو سجا کر اپنے لبوں پر نام محمد لایا ہے، یہ تو سجا کر اپنے لبوں پر نام محمد لایا ہے۔ کاش کسی دن ایسا بھی ہو غیب سے آئے ایسی صدا، کاش کسی دن ایسا بھی ہو غیب سے آئے ایسی صدا، پہنچو مدینے تم بھی سرور، آقا نے بلوایا ہے، پہنچو مدینے تم بھی سرور، آقا نے بلوایا ہے۔ کاش کسی دن ایسا بھی ہو غیب سے آئے ایسی صدا، پہنچو مدینے تم سب مل کر، آقا نے بلوایا ہے۔ عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا کیا میں نے پایا ہے۔ محفل کے اختتام پر صلاۃ و سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ صلاۃ و سلام کے بعد انشاءاللہ دعا پیش کی جائے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے سرور مدنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ جب محمد کا نام آتا ہے، رحمتوں کا پیام آتا ہے۔ جب محمد کا نام آتا ہے، رحمتوں کا پیام آتا ہے۔ لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دے
اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، اور ستارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قبلہ مفتی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ مولا کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل اس محفل کو اپنی بارگاہ منظور مقبول فرما، اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنے کرم سے معاف فرما۔ رب کریم اس مقدس رات کا واسطہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کی تمام جملہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی تمام گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما، قبر و حشر کی منزلیں ان پہ آسان فرما، جنتی لباس جنتی بچھونا عطا فرما، ان کے قبور کو تا حد نگاہ وسیع و عریض فرما۔ جو مسلمان جہاں کہیں جس قسم کی پریشانی کا شکار ہیں، ان سب کی جملہ پریشانیوں کا خاتمہ فرما، تنگ دستیوں ناچاکیوں بیماریوں کا خاتمہ فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جو بے روزگار ہیں اچھا آسان طیب رزق عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں کاروبار میں برکتیں وسعتیں عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ جو رشتوں کے منتظر ہیں رب کریم اس مقدس رات کا واسطہ آسان اور اچھے رشتے ہونے عطا فرما، جن کے رشتے ہو چکے ہیں آپس میں محبت نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ بالخیر عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کا سکھ چین سکون عطا فرما، اولاد کے غم سے محفوظ مامون فرما، ہماری آنے والی نسلوں میں بھی گستاخ رسول پیدا نہ فرما، سب کو عقیدہ ختم نبوت کا پہرے دار بنا، ناموس رسالت کا پہرے دار بنا، ہم سب کے مولا کریم ایمان کی حفاظت فرما، بالخصوص مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل اس ادارے پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ مولا کریم ان کے جو سربراہ ہیں اعجاز صاحب، ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، انہیں دین اور دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہمارے رمضان بھائی پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، ہماری ساری دعائیں تمنائیں التجائیں اپنی بارگاہ مستجاب فرما، بالخصوص اس مقدس رات کا واسطہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اس شہر پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
کیا خوب سجے ہیں ارض و سما، معراج کی شب سبحان اللہ، ہر دل کی صدا ہے صلی علی، معراج کی شب سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔